ایک بات سوچیں ذرا کہ جب بھی دنیا میں ہمیں کبھی بھی مصیبت پڑتی ہے اور ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص یا فلاں افسر ہمارے اس کام میں مدد کر سکتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم وہاں خود جا سکتے ہیں تو سب سے پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ خود جائیں۔ اگر درخواست لکھ کے بھیجنی ہو تو ہم درخواست لکھتے ہیں، اور طریقہ کار ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے بہترین اور اچھے الفاظ کا چناؤ کر کے اس طرح بات بتائیں کہ اسے ہماری بات سمجھ بھی آ جائے اور اسے یہ بھی لگے کہ واقعی ہم ضرورت مند ہیں اور وہی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ ہم اس کو کسی نہ کسی طرح قائل کر سکیں کہ وہ ہماری مدد کرنے پہ تیار ہو جائے، اور اگر ہم خود ان کے پاس پہنچ جائیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس طرح بات بتائیں کہ اسے محسوس ہو جائے کہ مند ہے اور وہی ہمارے کام میں مدد کرے گا، اور اس وقت ہماری نظریں، ہمارا دل، ہمارے الفاظ، ہمارا پورا جسم اس شخص کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور پوری کوشش سے ہم اپنے فیشیل ایکسپریشن سے بھی یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کرنے پہ تیار ہو جائیں۔ اس کے بعد اگر وہ شخص ہماری مدد کر دے اس کا بے انتہا شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے مقروض ہو گئے۔ اور اگر وہ بہت بڑا افسر ہے اور اس نے ہماری بات توجہ سے سنی، کوشش بھی کی لیکن کام نہ ہو سکا، تو ہم کبھی بھی اس سے غصہ نہیں کرتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ آپ نے جتنی کوشش کی ہمارے لیے بہت زیادہ ہے۔ کبھی بھی ہم اس سے روٹھتے نہیں ہیں۔ تو ذرا سوچئے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی کسی بھی مصیبت کے وقت دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، کیا ہمارا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ہماری آنکھ، دل، پورا جسم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح جھکے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے علاوہ ہمارا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا؟ اور پھر ذرا سوچئے کہ دعا مانگنے کے بعد جب ہماری دعا ہمیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ کرتے ہیں؟ دعا یعنی درخواست ہوتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے جب بہت ہی بہترین اور اچھے طریقے سے درخواست ہی نہیں کرتے، ہم نے 2-4 لفظ رٹے مارے ہوئے ہیں، ہر نماز کے بعد ہم بس وہی کہہ دیتے ہیں، تو پھر کس منہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی؟ اسی بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو دعا کرے اس میں گناہ یا رشتہ داروں سے قطع رحمی کی دعا نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی سبب اس کو یہ 3 چیزیں ضرور عطا کرتے ہیں۔ ایک، یا تو فی الحال فوری اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اگر اس کی فوری دعا قبول نہ ہو تو اس دعا کو فوراً آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، یا پھر کوئی ایسی برائی اس سے ٹل جاتی ہے جو اس کے اوپر آنی ہوتی ہے۔ یہ بات سن کر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا، اس حالت میں تو ہم خوب کثرت سے دعا کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اور خوب کثرت سے عطا کرے گا۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ مچائے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، جلدی مچانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلدی مچانا یہ ہے کہ یوں کہنے لگ جائے کہ میں نے بہت دعا کی، بار بار دعا کی، مگر مجھے قبول ہوتی دکھائی نہیں دے رہی، اور دعا سے تھک جائے اور دعا کرنا ہی چھوڑ دے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، ہمیں بار بار اور مستقل طور پر دعا کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں کوئی چیز آپ کی اتنی قدر نہیں رکھتی جتنی آپ کی دعا رکھتی ہے، یعنی ایک ایسی ذات سے آپ دعا کر رہے ہیں، ایسی درخواست کر رہے ہیں جس کے نزدیک سب سے زیادہ قدر ہے ہی آپ کی دعا کی۔ آپ خیرات کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، اس سے زیادہ آپ کی دعا کی قدر جو ذات کر رہی ہے، اس سے ہم دعا مانگتے ہوں کیوں شرمائیں، اور کیوں نہ ہم بار بار مانگتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، دعا ہمیشہ کام دیتی ہے، ایسی بلا سے بھی جو نازل ہو چکی ہے اور ایسی بلا سے بھی جو ابھی نازل ہونی ہے۔ چھوٹے موٹے کاموں کے لیے بھی پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ تم میں سے ہر شخص کو اپنے رب سے حاجتیں مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ اس سے نمک بھی مانگے، اور جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ جائے تو وہ بھی اس سے مانگے، یعنی جس چیز کی ضرورت ہو، چاہے وہ دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، اس میں اپنی بھی کوشش ہو، چاہے اس میں اپنی کوشش کرنی پڑے یا نہ کرنی پڑے، اپنے قابو میں ہو یا قابو سے باہر ہو، ان سب ضرورت کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ چاہے آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں یا تجارت کرتے ہیں، ہر چیز میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اس میں برکت فرمائے اور نقصان سے بچائے۔ اور کچھ کام تو ایسے ہیں جس میں تدبیر کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، جیسے دل کا سکون، ٹینشن فری، نفس کو ایمان پہ چلانا، کوئی ایسی وبا جس کا علاج ہی نہ ہو، ایسے کاموں میں تدبیر بھی دعا ہے اور دعا بھی دعا ہے۔ تدبیر ہمیشہ ہاتھ سے کرنی ہے، یقین اپنے دل سے رکھنا ہے، اور ہر موقع پر، ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے دعا کرنے، اور جس انسان کی بھی نیک خواہشات ہیں، کوئی بھی خواہشات ہیں، ان سب کو اللہ پوری فرمائے۔